پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف ان کو بلایا، لیکن کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کو توحید کی طرف بلاتے رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے، کبھی ان کو اپنے گھر پر بلا کر کے، کبھی ان کے گھر پر جا کر کے، کبھی ان کی مجلسوں میں جا کر کے، کبھی ان کو اپنی مجلس میں بلا کر کے، کبھی ان کی دعوت کر کے، کبھی ان کو گوشت کھلا کر کے، کبھی ان کو دودھ پلا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا، آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے محمد اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئیں، آپ ہمارے پاس کوئی وپن دلیل لے کر کے آئیں، آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر کے آئیں۔ حضرات اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرات اس نشانی کو، اس معجزے کو کفار و مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بجائے اس کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے، آپ کے اوپر ایمان لے آتے، کفار و مشرکین نے کہا کہ ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت ہی بڑا جادو ہمارے پاس لے کر کے آ گئے ہیں۔ حضرات صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سأل اہل مکہ، کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا، کوئی معجزہ کا مطالبہ کیا، کسی دلیل کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے، حرا پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں چاند کا 1 ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا، تو چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ حضرات اس معجزے کو کفار مکہ نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ برسوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، برسوں سے بتوں کی پوجا میں جمے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس وقت ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اشہدو اشہدو، اے میرے صحابہ گواہ رہنا، اے میرے صحابہ گواہ رہنا، اے لوگوں گواہ رہنا، کفار مکہ نے مجھ سے نشانی کا مطالبہ کیا، کفار مکہ نے مجھ سے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا، میں نے اپنی انگلیوں کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری نبوت کو تسلیم نہ کیا، میری رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ لوگوں اس بات پر تم لوگ گواہ رہنا، اس بات پر تم گواہ رہنا کہ اس کے باوجود کفار مکہ نے میری رسالت کو، میری نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ قرآن نے کہا کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، وَانشَقَّ الْقَمَرُ،
چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا. جب کفار مکہ نے اس واضح نشانی کو دیکھا تو اس سے اعراض کیا اور کہہ دیا کہ ارے یہ تو واضح جادو ہے, یہ محمد تو واضح جادو ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اللہ نے کہا کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, آپ کی نبوت کا انکار کیا, آپ کی رسالت کا انکار کیا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور انہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی. حضرات, تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ذریعے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. حضرات, یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کا مقام ہے.